الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مختار للعالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا قائد
القاسم لكل شيء للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب عزیز وقار و سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے مسئلہ طلاق ثلاثہ، قسط نمبر 3 از احادیث مبارکہ۔ آپ احباب کو قرآن و سنت کی روشنی میں 2 جمعۃ المبارک اس مسئلے پر 2 قسطیں اپنے بھائیوں اور بزرگوں کو عرض کی۔ آج اس سلسلہ میں تیسری اور مسئلہ طلاق ثلاثہ میں آخری قسط ہوگی۔ یہ مسئلہ آپ تمام بھائیوں کو بزرگوں کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید، فرقان حمید، عربی تفاسیر، احادیث مبارکہ، خلفاء راشدین، صحابہ، اہل بیت، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربع اور 1400 سال کے فقہاء، مجتہدین، مفسرین، محدثین، مفکرین اس بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں، جبکہ دینے والے کی نیت ہی 3 طلاقوں کے دینے کی ہوتی ہے۔ جس طرح بھی دی جائے، ایک مجلس ہو، ایک کلمہ ہو، ایک ہی جگہ بیٹھ کے ہو، کھڑے کے ہو، بذریعہ ٹیلی فون ہو یا کسی بھی انداز میں ہو، تحریر و تقریر، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے گا، جس طرح بھی دے، خواہ عورت حمل کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں ہو، طہر کی حالت میں ہو، شرط ایک ہی ہے، اس عورت کی رخصتی ہو چکی ہو، اس عورت کی رخصتی، جس کی رخصتی نہ ہو اس کو بسا اوقات 3 طلاقیں اس طرح بھی دی جاتی ہیں
کہ علیحدہ علیحدہ کلمے، اگرچہ مجلس ایک ہوتی ہے، مثال کے طور پر خالد نامی شخص اپنی بیوی زینب نامی کو، جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اگر یوں طلاق دے گا خالد زینب کو جس کی ابھی رخصتی، خالد کہہ رہے زینب کو میں نے تجھے ایک طلاق دی، میں نے تجھے دوسری دی، میں نے تجھے، اب اس صورت میں ایک ہی واقع ہوئی ہے۔ کون سی عورت کی بات کی ہم نے؟ جس کی رخصتی، کیونکہ اسلام کا یہ اصول ہے جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو ایک دینا تو نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے، نکاح فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ اب جب اس نے الگ الگ دی اور عورت ایسی ہے کہ ایک کے دینے سے نکاح فوراً کیا ہو جاتا ہے، جیسے نکاح ختم ہو گیا، اب بھلے 20 طلاقیں دیں واقعی نہیں ہوں گی۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جس طرح کوئی کسی کی بیوی کو کہے جی میں نے تیری بیوی کو طلاق دی ہے، بھائی تیرے دینے سے طلاق واقع، کیونکہ طلاق کے لیے ضروری ہے جو دے رہا ہے وہ اسی کو ہی دے جو اس کی کیا لگتی ہو، بیوی ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت کے اصولوں میں۔ تو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس عورت پر جس کی کیا ہو چکی ہے، اس کو جس طرح بھی دیں 3 ہی واقع ہوں گی، جس طرح بھی دیں 3 ہی واقع ہوں گی۔ اس ایک جملے کو نکالنے کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں اس عورت کی بات کر رہے ہیں جس کی رخصتی، یہ جو ابھی مثال دی اس ایک جملے کو نکالنے کے لیے یہ جملے ہوتے ہیں۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ام المومنین عائشہ الصدیقہ بنت صدیق علیہ السلام روایت کرتی ہیں، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کتاب الطلاق حدیث کا نمبر ہے 5261، 5200۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں کی امی جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اس حدیث کی راویہ ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجل طلق امرأته ثلاثا، آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدس میں، مفہوم حدیث ہے، طلق امرأته ثلاثا، اس نے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دیں؟ 3 طلاقیں دیں۔ فتزوجت فطلق، تو اس عورت نے عدت گزاری، اس کے بعد کسی اور شخص سے کیا کیا؟ نکاح کیا۔ فطلق، پھر دوسرے نے بھی کیا دے دی؟ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول، پھر سرکار سے جا کے پوچھا جا رہا ہے۔ اس حدیث کے سیاق و سباق کو دیکھنا کہ صحابہ کے اندر کون سی بات معروف تھی۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کتنی دیں؟ کس کتاب میں حدیث ہے؟ بولے نا یار، صحیح بخاری شریف کے اندر۔ اور اس کے بعد صحابہ کا عرف دیکھیں، وہ عورت عدت میں رہی، وہ عورت جب عدت گزر گئی فتزوجت، اس نے کسی اور سے کیا کیا؟ فطلق، اس اور نے بھی اس کو کیا دے دی؟ اور اسی بات کا نام کیا ہے دوسرے لفظوں میں؟ حلالہ اسی بات کا نام ہے نا دوسرے لفظوں میں۔ تو صحابہ کا عرف دیکھو، آج جو شور مچایا جاتا ہے مختلف انداز میں، صحابہ کا عرف دیکھو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارا ایمان، نظریہ، عقیدہ بھی صحابہ جیسا ہو جائے فقد اہتدوا، تو تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، تم بھی ہدایت۔ غور کرو، اگر صحابہ میں یہ بات معروف نہ تھی، اگر صحابہ کے اندر یہ نظریہ نہیں تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت اپنے شوہر کے لیے حلال رہتی، تو انہوں نے یہ کیوں کیا؟ پھر
3 طلاقیں ہوئیں، عدت گزری، کسی اور سے کیا کیا، پھر اس اور نے بھی کیا دے دی اس عورت کو، فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ اس طرح ہوا، اس کے پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دیں، عورت عدت میں بیٹھی، کسی اور شوہر سے کیا ہوا، کسی اور شخص سے اس کا نکاح ہوا، اس شوہر ثانی نے بھی اپنی بیوی کو کیا دے دی، طلاق دے دی، اتحل للاول، کیا اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اب سرکار علیہ السلام نے جواب دیا، قال لا، فرمائی اس اتنے کام سے حلال نہیں ہوتی، تم نے فقط دوسرے سے نکاح کیا ہے، جو مجھے خبر دے رہے ہو کہ پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دی، عورت عدت بیٹھی، دوسرے بندے سے نکاح ہوا، اس نے کیا دے دی، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ فقط نکاح ہوا اور اس نے طلاق دے دی، دوسرے شوہر سے جنسی تعلق بیوی کا نہیں ہوا، ان کا وہ معاملہ نہیں ہوا جس کے نتیجہ میں اللہ چاہے تو اولاد عطا کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ حلالے کے لیے فقط نکاح کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے شرط ہے حتی یذوق اسیلتھا کما ذاق الاول او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس طرح اس نے پہلے شوہر کے شہد اور مٹھاس کو چکھا تھا، جب تک یہ دوسرے شوہر سے شہد اور مٹھاس کو نہیں چکھے گی، پہلے شوہر کے لیے کسی صورت بھی حلال ہو سکتی۔ دیکھو صحابہ کا عرف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ 3 واقع ہو جائیں تو بغیر حلالے کے گزارا پہلے شوہر کے ساتھ اب رجوع ممکن، پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا۔ اور سرکار علیہ السلام سے جب پوچھا تو آپ نے مزید وضاحت کر دی، فرمایا تم نے کام تو ٹھیک کیا ہے لیکن اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے، نکاح کیا ہے دوسرا اس نیت سے کہ پہلے کے لیے کیا ہو جائے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے کے حلال ہونے کے لیے دوسرے کے نکاح کے بعد اس بیوی سے جنسی تعلق کا قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی۔ اب کتنے واضح کلمات ہیں، اور یہ سیاہ میں سے صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کا عرف بھی یہی تھا، ان کا نظریہ بھی یہی تھا، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ 3 کے بعد جب تک حلالہ نہ ہو گزارا چلتا، پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی۔ کائنات کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے یہ کہہ دینا، میں اپنے جیسے عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ حلال ہوتی ہے، جب سرکار فرما رہے نہیں ہوتی تو ان لوگوں کی کون مانے گا، ان لوگوں کی؟ جب آقا شارع علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو شریعت کے بانی ہیں، جو جس طرح اپنی زبان مبارک کو ہلا دے اللہ اسی کو اپنی شریعت بنا دیتا ہے، جب وہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اتنے تک تو یہ معاملہ ٹھیک ہے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے سے نکاح کیا، یہ نظریہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے نے اس سے ابھی تک جنسی تعلق کو قائم نہیں کیا تھا، پہلے طلاق دے دی، پہلے کیا دے دی، لہذا یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا سرکار علیہ السلام کا فیصلہ بھی یہی تھا اور صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ جب 3 دے دیں تو بغیر حلالے کے پہلے شوہر کے لیے کسی صورت میں وہ عورت حلال ہو سکتی، اور یہی عقیدہ ہے 1400 سال کے مسلمانوں کا، آج کے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، الحمدللہ علی ثانی، آج کے مسلمانوں کا بھی، ائمہ اربعہ کا جب یہی عقیدہ ہے تو سارے مسلمان انہی کی پیروی کرتے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام نے اپنی اپنی کتب کے اندر 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیا ہے، ان میں سے کوئی امام بھی 3 طلاقیں دیں، ایک واقع ہوئی ہے، اس کا ان اماموں میں کوئی امام قائل، چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ 3 دینے سے 3 ہی واقع ہوتی ہیں، 3 دینے سے 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے غلام صحابی، آپ کے قریبی رشتہ دار،
یہ جو حدیث میں آپ کو روایت سنانے چلا ہوں یہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور یہ سنن ابی داؤد شریف بھی سیاح ستہ میں سے ایک ہے، سیاح ستہ میں سے ایک ہے۔ کتاب الطلاق کے حدیث کا نمبر 2197 ہے، 2100۔ غور کرنا حدیث کیا ہے۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں آیا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت عبداللہ بن عباس کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، میں بھی اس وقت عبداللہ بن عباس کی محفل میں۔ اور یہ عبداللہ بن عباس کا تعارف ہے نا آپ کو، یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ سرکار کے صحابی ہیں، اور سرکار کے چچے کے بیٹے بھی ہیں، سرکار علیہ السلام کے صحابہ کے مفتی بھی ہیں، آپ کا فتویٰ صحابہ میں چلا کرتا تھا۔ اب غور کریں، اتنی بڑی شان والے، اتنی بڑی مقام والے، عزت والے، رتبے والے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، فجاءہ رجل، تو آپ کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، ایک شخص آیا، فقال، تو اس نے آ کے کہا انہ طلق امرأتہ ثلاثہ۔ عبداللہ بن عباس سے کہنے لگا کہ حضور میں نے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دی ہیں؟ 3 طلاقیں دی ہیں۔ قال، حضرت مجاہد فرماتے ہیں فساقط، حضرت عبداللہ بن عباس نہ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ حتیٰ آپ فرماتے ہیں اتنی دیر خاموش ہوئے کہ میں نے گمان کیا کہ شاید حضرت عبداللہ بن عباس اس لیے سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی حال تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کی بیوی کو لوٹانا چاہتے ہیں شاید، یعنی اتنی دیر سکوت فرمایا آپ نے۔ میں نے یہ سمجھا دل ہی دل میں کہ شاید اس کی بیوی کو باوجود 3 طلاقوں کے شاید واپسی لوٹانا چاہتے ہیں، ورنہ اتنی دیر لگنی تو نہیں چاہیے، اتنی دیر لگنی تو نہیں چاہیے۔ ثم قال، فرماتے کچھ ہی دیر کے بعد عبداللہ بن عباس بولتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بندہ حماقت پر سوار ہو جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے عبداللہ بن عباس کے پاس اور کہتا ہے جی میرے لیے کوئی نہ کوئی آپ کیا تلاش کریں، کوئی حل تلاش کریں، میں یہ کام کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ حماقت ہے، ایک ہی دفعہ بیوی کو 3 طلاقیں دینا کیا ہے؟ حماقت ہے، یہ گناہ ہے، یہ خلاف شرع کام ہے، یہ خلاف شرع کام ہے۔ فرمایا لیکن یاد رہے، آپ نے فرمایا حل اسی کے لیے نکلتا ہے، حل اسی کے لیے نکلتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ سے، تو اللہ سے ڈرا ہی نہیں ہے۔ اگر تو اللہ سے ڈرتا تو اکٹھی 3 طلاقیں نہ دیتا، اگر تو اللہ سے ڈرتا تو اکٹھی 3 طلاقیں، کیونکہ یہ نافرمانی ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا خلاف شرع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جب کوئی اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی شریعت راستہ دیتی ہے، لہذا تو اللہ سے اس باب میں ڈرا، میں تیرے لیے کوئی راستہ بھی نہیں پاتا، میں تیرے لیے شریعت سے کوئی راستہ بھی نہیں پاتا، بس اب تو ایک ہی ہے، عصیت ربک، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، تو نے اپنے رب کی، وبانت منک امرأتک، اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی ہے، نکاح ختم ہو گیا، نکاح کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ دیکھیں کیسے پیارے کلمات سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس سائل کو ارشاد فرمایا تم کہتے ہو جی ہم مفتی کے پاس آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی حل نکالے، اور اللہ کی بارگاہ سے حل نکل ہی آیا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا حل اس کے لیے مفتی نکال سکتا ہے جو اللہ سے ڈر کے آئے، جو جرت کر کے، تو مفتی کیا کرے؟ پھر مفتی، ہمارے یہاں بھی یہی شور شرابہ ہے، 3 سے پہلے ان کے نزدیک طلاق ہی نہیں ہوتی، جب تینوں دے بیٹھتے ہیں پھر آتے ہیں مفتی کے سامنے، رونا شروع تو کرتے ہیں مہربانی کریں جی کوئی نہ کوئی حل تلاش کر دیں، کوئی کفارے والا، کوئی پیسے والا، کوئی کسی طرح کا۔ اب مفتی کو شارع علیہ السلام تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو ہے ناقل مفتی، جو کچھ اس نے پڑھا ہے وہی نقل کر کے دے سکتا ہے، جو کچھ پڑھا ہے وہی نقل کر کے۔ مفتی مجبور ہوتا ہے اسلام کے سامنے، شریعت کے سامنے مفتی مجبور ہوتا ہے، جو مفتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں،
جو پیسوں کا مفتی ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یا جو فسادی مفتی ہے اس کی بھی بات نہیں ہو رہی. ان کے نزدیک حرام کو حلال کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے، یا حلال کو جان بوجھ کے حرام کہنا، بدعت کہنا، شرک کہنا، گمراہی کہنا، ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. میں ان مفتیوں کی بات کرنا جو واقعتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقتاً سرکار علیہ السلام کے اتم درجے کے وارث ہیں. میں ان مفتیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ صرف رسول اللہ کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں. پوری دنیا ناراض ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی شریعت کو پیچھے جانے. آپ نے فرمایا تیرے لیے کوئی حال نہیں، اب تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی ہے، تیری بیوی تجھ سے. غور کرنا جو اگلی بات آ رہی ہے، سنن ابن ماجہ بھی صحیح ستہ کی احادیث مبارکہ کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، ان 6 میں سے ایک ہے. پتہ ہے اس میں باب کیا باندھا ہے امام ابن ماجہ نے؟ ممکن ہے پچھلی حدیثوں میں کوئی بندہ کہے جی پتہ نہیں وہ ایک ہی مجلس میں تھیں یا الگ الگ تھیں. تو اب غور کرنا، باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، یہ باب ہے ابن ماجہ میں کہ یہ باب من طلق اس شخص کے بارے میں ہے جس نے طلاق دی. کتنی؟ طلق ثلاثا، 3 طلاقیں دی. فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں کتنی طلاقیں دی؟ یہ صحیح ستہ میں سے ابن ماجہ کے اندر باب باندھا گیا ہے. دیکھیں محدثین کا نظریہ بھی وہی ہے جو آج کے مسلمانوں کا ہے، جو آج کے اب حدیث لے آتے ہیں، باب تو باندھ دیا، اب حدیث اس باب کے عنوان پہ حدیث لے آتے ہیں کہ جس طرح باب باندھا اس کا حکم کیا ہے اس پہ حدیث لے آتے ہیں. ان عامر الشعبی رضی اللہ عنہ قال قلت لفاطمہ بنت قیس، ایک شخص ہیں حضرت عامر شعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے فاطمہ جو بیٹی ہیں قیس کی، ان سے پوچھا، ان سے کہا ایک چیز کے متعلقہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ذرا اپنی طلاق کا معاملہ تو مجھے بتائیں جو رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا تھا، جو رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا تھا. عامر شعبی ایک ایسی خاتون سے اس کی طلاق کا معاملہ پوچھ رہے ہیں کہ جس کی طلاق کا معاملہ کہاں پہنچا تھا؟ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ سے فتویٰ لیا گیا تھا. اب غور کریں ادھر جملے اوپر والے کیا ہیں؟ اس شخص کے بارے میں باب باندھا امام ابن ماجہ نے جو ایک ہی مجلس میں کتنی طلاقیں دے دے. اب جو نیچے حکم ہوگا نا رسول اللہ کا وہی حق ہوگا اور وہی مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ سرکار کی شریعت کے خلاف جو عقیدہ رکھے وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتا. اب وہ کہنے لگیں قالت طلقنی زوجی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دی. ثلاثن، کتنی؟ 3 طلاقیں. وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، یہ وہ جملے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں 3 ہوئی ہیں. وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، فرمایا عامر شعبی تو پوچھتا ہے کہ تیری طلاق کا سرکار نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سن، میرے شوہر نے مجھے کتنی طلاقیں دی تھیں؟ 3. حالت کیا تھی؟ وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، حالانکہ میرا شوہر اس وقت گھر سے نکل کے کس طرف جا رہا تھا؟ یمن کی طرف. گھر سے نکلتے ہوئے مجھے کتنی طلاقیں دیں؟ 3 طلاقیں دیں. پھر ہم سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا کیس لے گئے، یا رسول اللہ میرا شوہر جب گھر سے نکل رہا تھا، یمن جانے کا ارادہ رکھتا تھا، تو میرے شوہر نے مجھے کتنی طلاقیں دیں؟ اب گھر سے نکلتے نکلتے یمن کی طرف جاتے جاتے اس بندے نے 3 مہینے لگائے تھے. غور کریں نا آپ، جو باب اوپر باندھا ہے حدیث بھی اسی عنوان کی ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں سرکار کے زمانے میں ایک شخص 3 طلاقیں دے رہا ہے، اور پھر فیصلہ سرکار سے کروانے جاتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو قیس کی بیٹی تھی کہ فَأَجَازَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب ہم نے سرکار سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے 3 دیے تو تینوں ہی واقع ہو چکی ہیں، اس نے 3 دیے تو تینوں ہی واقع۔ اب ایک بندہ جو فیصل آباد سے اپنے گھر سے نکل رہا ہو اور جا رہا ہو مدینہ منورہ کی طرف، مثال ہم نے فرض کی ہے، تو اس کی بیوی کہے جی جب وہ گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے کیا دے کے جایا، تو اس نکلنے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ ایک ہی دفعہ ہوگا نا، ایک ہی مجلس ہوگی نا، کوئی یوں تو نہیں ہوتا گھر کے دروازے سے باہر نکلتے نکلتے بندے کو 3 مہینے لگ جائیں، جس طرح آج ہمیں کہا جاتا ہے جی ہر مہینے میں 1 2 تو پھر 3 ہوتی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہم عرض کر رہے ہیں، اور سیاہ ستہ میں سے حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اور ابن ماجہ نے، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے ایک باب باندھا، باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، یہ اس بندے کے بارے میں باب ہے جو ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دیتا ہے؟ 3 طلاقیں دیتا ہے۔ اور جب وہی فیصلہ سرکار سے پوچھا جاتا ہے فَأَجَازَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا جب اس نے دی 3 ہے تو واقع بھی 3 ہو چکی ہیں۔ اب بھی کسی طرح کا شک رہ گئے؟ ایک بندہ اپنے محبوب اپنے نبی علیہ السلام کی بات سے اتفاق نہ کرے، وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کس شریعت پہ چل رہا ہوں۔ جو فیصلہ ایک مسئلے کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، آج کا کوئی علامہ فہمہ مفتی کھڑا ہو کے اسی مسئلے کو، مسئلہ وہی ہو، وہاں کیا تھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاق، اور آج بھی مسئلہ ہو ایک مجلس میں، اور رسول اللہ فرمائے کہ 3 واقع ہو چکی ہیں، اور آج کا بندہ کہے نہیں جی ایک ہوئی ہے، تو اس بندے کے عقل کے علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ تو نے کلمہ پڑھا ہے، جب سرکار یہ فیصلہ فرما رہے تو کون ہوتا ہے اس فیصلے کو تبدیل کرنے والا؟ تو رسول اللہ کی شریعت کو جو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اسلام اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ تو رسول اللہ کی حدیثوں کا منکر ہو گئے۔ منکرین حدیث کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کی مانتے ہیں، ہمیں قرآن کافی ہے، ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی احادیث کو جھٹلا دیا ہے، انہوں نے رسول اللہ کی احادیث کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی ایک واضح لفظوں میں حدیث مبارکہ ہے، اور تمہاری خواہش بھی پوری کر رہی ہے، حدیث ہے بھی سیاہ ستہ سے۔ حالانکہ اسلام کا اصول تو یہ ہے، کسی بھی کتاب کی حدیث ہو صرف اس کی سند درست ہونی چاہیے، سیاہ ستہ کے اندر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے جو سیاہ ستہ سے دکھاؤ، یہ تو تمہارے اس نظریے کو جو اسلام کے خلاف ہے اس کو بھی پورا کر رہی ہے حدیث۔ سیاہ ستہ میں سے ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اور کتاب الطلاق ہے، حدیث نمبر 2024 ہے، 2024 ہے۔ ایک شخص ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں بیوی کو کتنی طلاقیں دے رہا ہے؟ اور رسول اللہ سے جب فیصلہ لیا جاتا ہے تو سرکار نے فرمایا 3 ہی واقع ہو گئی ہیں، 3 ہی۔ آگے چلیں، شرح مسلم النووی، نووی بھی پڑھتے ہیں، النووی بھی پڑھتے ہیں آپ کو، مسلم شریف کی عربی شرح ہے جو پورے ورلڈ کے اندر معتبر ترین شرح شمار کی جاتی ہے، پورے ورلڈ کے اندر، خواہ وہ ازہر یونیورسٹی ہو، مدینہ یونیورسٹی ہو، ام القرآن ہو، کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کی اس شرح کو تسلیم کیا جاتا ہے جو صحیح مسلم کی آپ نے عربی زبان میں لکھی ہے امام نووی نے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جلد اول ہے، صفحہ 874 پر، صفحہ 874 پر آپ لکھتے ہیں کہ اس بارے میں قد اختلف العلماء فی من قال لامراتی انت طالق ثلاثہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں قدر اختلاف کیا گیا، کس میں؟ فی من طلق امراتہ ثلاثہ، اس بندے کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دے دی؟
اکٹھی 3 طلاقیں دے دی. فقال الشافعی و مالک و ابو حنیفہ و احمد و جماہیر العلماء. اب دیکھیں امام نووی نے یہ پہلے جملے کافی تھے جماہیر العلماء والے کہ تمام جو ہمارے علماء سلف صالحین گزرے سب نے اتفاق کیا کہ 3 ہی. لیکن انہوں نے ایک اور انداز سے کلام کیا. سب سے پہلے ائمہ اربعہ کو الگ الگ لکھا. ائمہ اربعہ کو مسئلے کی وضاحت اور مسئلے کی پاور اور طاقت بڑھانے کے لیے جو دلیل پیش کی جا رہی ہے. حالانکہ اتنا کافی تھا. جمہور اہل اسلام کا یہ عقیدہ. آپ نے کہا فقال شافعی، امام شافعی نے یوں جواب دیا. وہ مالک، امام مالک نے یوں جواب دیا. وہ ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ نے جس نے اکٹھی اپنی بیوی کو کیا دے دی؟ 3 دے دی. یہ جواب دیا. وہ احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل نے یوں جواب دیا. جب ان چاروں کو، کیونکہ پورے ورلڈ میں جتنے بھی مسلمان ہیں عرب و عجم میں، ان چاروں میں سے کسی نہ کسی کی اقتدا ضرور کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کے امام ہیں فقہ کے. چاروں کو الگ الگ ذکر کیا کہ امام شافعی نے یہ کہا، امام مالک نے یہ فرمایا، امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا. پھر لکھتے ہیں وجماہیر العلماء، اور اسلام کے اکثر علماء. حالانکہ یہ ایک جملہ پہلے بھی آتا تو ائمہ اربعہ کو شامل تھا. مسئلے کی دلیل کی شان بڑھانے کے لیے ان اماموں کا نام علیحدہ علیحدہ ذکر کیا. ان اماموں کا نام علیحدہ علیحدہ ذکر کیا. فرماتے ہیں من السلف والخلف، جتنے بھی گزرے ہیں ہمارے بزرگان دین، ائمہ، محدثین، مفکرین، مفسرین اور فقہاء مجتہدین، سب نے ایک ہی جملہ بولا ہے. جس نے اپنی بیوی کو 3 دی اکٹھی، یا کا الثلاث، تو دی 3 ہے تو واقع بھی 3 ہوگی. یا کا الثلاث، کتنی واقع ہوں گی؟ اب غور کریں، جو مسئلہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جیسی مقدس ہستی کو سمجھ آ رہا ہو، جو مسئلہ سیدنا امام مالک جیسی مقدس ہستی کو سمجھ آ رہا ہو، جو مسئلہ سیدنا امام شافعی جیسی ہستی کو سمجھ آ رہا ہو، جو مسئلہ سیدنا امام احمد بن حنبل جیسی مقدس ہستی کو سمجھ آ رہا ہو، جو مکمل طور پہ چاروں ائمہ اپنی اپنے مسلک کی فقہ کے موجد ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جنہوں نے اسلام کو مدون کیا فقہ کی دنیا میں، وہ چاروں اتفاق کرتے ہیں. وجماہیر العلماء، اور اسلام کے جتنے بڑے بڑے مسلمان علماء گزرے ہیں سب نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے تو یا کا الثلاث، تو واقع بھی کتنی ہو جاتی ہیں؟ اب اس کو احمق ہی کہنا چاہیے جو اتنے دلائل کے باوجود کہے میں نے دی 3 ہے لیکن واقع 1 ہوئی ہے. وہ احمق ہی ہوگا، وہ اسلام کو سمجھنے والا نہیں ہے، وہ دین اسلام کی روح کو نہیں جانتا، وہ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کی حقیقت کو نہیں جانتا. اگر جانتا ہو حنبلی ہوگا، مالکی ہوگا، شافعی ہوگا، حنفی ہوگا. مسلمانوں کے یہ 4 ہی فقہ کے اندر گروہ ہے، 5واں تو کوئی گروہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کا. یہ 4 ہی گروہ ہیں پورے ورلڈ کے اندر. عرب و عجم کے اندر کوئی حنفی ہوگا، کوئی مالکی ہوگا، کوئی شافعی ہوگا، کوئی حنبلی ہوگا. جب ان کے ائمہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 دیں تو واقع، تو اس مولانا صاحب کا دماغ ہی خراب ہو چکا ہوگا جو اپنے امام کے خلاف فتویٰ دے رہا ہوگا. پوچھیں گے نا تو حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، کیا ہے فقہ میں کس کی اطلاع کرتا ہے؟ تو کسی ایک کا نام تو لے گا نا اگر مسلمان ہے تو. اگر میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اس مسئلہ کے ضمن میں تقلید پہ بھی عرض کرتے جا رہے ہیں لیکن سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں مسئلے کو.
اگر مسلمان ہے وہ مولانا، وہ مفتی، وہ شیخ الحدیث، جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ان چاروں میں سے کسی ایک کو تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو کہیں گے جب چاروں کا فتویٰ یہ ہے تو آپ کا فتویٰ کیوں ان کے خلاف ہو گیا؟ جب رسول اللہ کا فتویٰ یہ ہے تو تیرا فتویٰ کیوں رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہو گیا ہے؟ جب صحابہ و اہل بیت کا فتویٰ اس مسئلے میں یہ ہے، پھر تیرا فتویٰ ان تمام لوگوں سے مختلف ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا جو فتویٰ رسول اللہ کا، جو خلفاء راشدین کا، جو صحابہ و اہل بیت کا، جو ائمہ اربعہ کا، اور تمام مسلمانوں کے مفسرین، فقہاء، مجتہدین، محدثین کا، علماء و مدرسین کا، جو اس سے خلاف آج فتویٰ دے گا تو سمجھیں گے یہ اسلام اور صراط مستقیم کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ صراط مستقیم کے پیکر تھے، صراط مستقیم کے، یہ تقوی و طہارت کے سمندر لوگ ہیں جن کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح زندگی بسر کرنا جس طرح ان لوگوں نے زندگی گزار کے دکھائی ہے لوگوں کو۔ ان چار ائمہ کی بات خصوصاً کر رہا ہوں، بالعموم تو سارے ہمارے اسلام کے جتنے بھی شیوخ گزرے ہیں سب کے سب آ گئے۔ اب غور کریں، موطا امام مالک میں ہے، امام مالک رضی اللہ عنہ کی اپنی یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ اگلی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الطلاق صفحہ 510 پر یہ حدیث موجود ہے موطا امام مالک میں۔ حدیث کیا ہے؟ ان مالک انہ بلغ ان رجلا، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، مجھ تک یہ کون سی؟ ان رجلا قال لابن عباس انی طلقت امرأتی 100 فماذا ترى فماذا علی۔ امام مالک جو ایک فقہ مالکی اور مسلک جتنے لوگ ہیں ان سب کے فقہ کے اندر امام ہے، آپ ایک مسلک مستقل، آپ امام مدون، اس کو آپ تدوین فرمانے والے، قرآن و حدیث کو جمع فرمانے والے، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں مسائل کا استخراج نکالنے والے، اتنا بڑا مجتہد، آپ فرماتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، مجھ تک یہ ان رجلا، کوئی ایک شخص، قال لابن عباس رضی اللہ عنہما، اس نے جا کے عرض کی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں، انی طلقت امرأتی 100، میں اپنی بیوی کو 100 طلاق دے آیا ہوں۔ کتنی؟ دوبارہ بولیں حدیث کا ترجمہ۔ فتویٰ کس سے لینے گیا ہے؟ عبداللہ بن عباس، صحابی رسول، بلکہ صحابہ کے مفتی سے فتویٰ لینے گیا ہے، اور اس فتوے کو نقل کون کر رہے ہیں؟ امام مالک، اپنی کتاب موطا امام مالک میں صفحہ 510 پر اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دے آیا ہوں؟ فماذا ترى علی، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا میرے بارے میں اب کیا خیال ہے؟ کیا سوال، میرے سوال کا کیا جواب آپ عطا فرمائیں گے؟ فقال له ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام مالک فرماتے ہیں تو عبداللہ بن عباس نے اس شخص کو کہا، آپ سب کو پتہ ہے نا کہ جس کا نکاح ہو جائے اسلام نے اس کو کتنی طلاقوں کا مالک بنایا؟ اب حدیث کے جملے بھی سمجھ آ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس شخص سے فرمایا کہ 3 طلاقوں سے تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی ہے، تجھ پہ حرام ہو چکی ہے، نکاح تیرا ختم ہو چکا، 3 سے پیچھے کتنی رہ گئی؟ 100 دی تھی نا۔ پھر آپ نے فرمایا وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ، جو پیچھے رہ گئی 97، ان کے ساتھ تو نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے، ان کے ساتھ تو نے اللہ کی آیات کا اتخذت بها آیات اللہ، ان 97 کے ساتھ تو نے اڑایا ہے اللہ کی آیات کا ہزوا، مذاق اڑایا تو نے۔ جب مالک نے تجھے صرف 3 طلاقوں کا مالک بنایا تو تو نے بیوی کو 100 طلاقیں ایک ہی دفعہ دے دی، 3 سے تو تجھ پہ حرام ہو چکی ہے، اور بقایا 97 کے ساتھ تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ امام مالک نے اپنی کتاب میں حدیث کو نقل کیا۔
اور فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ میرے بھائی جو نظریہ ہے نا صحابہ کا، جس بندے کا صحابہ کے خلاف نظریہ ہے وہ نظریہ باطل ہے۔ نظریہ وہی حق ہے جو رسول اللہ کے خاص غلاموں اور شاگردوں کے نظریے کے ساتھ ملنے والا ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ نے سارا دین رسول اللہ سے ڈائریکٹ سیکھا تھا، رسول اللہ سے۔ تو عبداللہ بن عباس اتنا بڑا متقی و پرہیزگار شخص اتنے بڑے فتوے پہ اپنی طرف سے کبھی بھی جرأت نہیں کر سکتے۔ جو سرکار سے سیکھا سنا وہی آگے بتا دیا، وہی آگے بتا دیا۔ فرمایا تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو چکی ہے۔ اب اس نے جو 100 طلاقیں دی ہیں تو 100 مہینوں میں دیتا رہا ہوگا۔ وہ مہینوں والے دوست غور کریں کہ جب تک ہر مہینے میں نہ دیں تو واقعی نہیں ہوتی۔ کیا اس بندے نے 100 مہینے لگا دیے تھے طلاق دیتے دیتے؟ اگر لگائے ہیں تو ہم تم سے پوچھتے ہیں، کائنات کی کسی امام کی کتاب میں یہ جملہ ہمیں دکھا دو کہ اس بندے نے یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس بندے نے، امام مالک نے موطا امام مالک میں اس کو نقل کیا، کسی موطا امام مالک کی شرح کے اندر، کیونکہ ایسا جملہ اگر ہوگا تو کسی شرح میں ہی ملے گا، دکھاؤ تو صحیح کہ اس بندے نے 100 مہینہ لگایا تھا 100 طلاق دینے کے لیے۔ تو جب دکھا نہیں سکتے تو مطلب وہی ہے ایک ہی دفعہ کتنی دے دی؟ 100 طلاق۔ فرما 3 سے بیوی تیری تجھ پہ حرام، اور 97 کے ساتھ تو اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کی آیات کا کیا اڑاتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے۔ اب اگلی حدیث سننا، سنن دارقطنی، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، کتاب الطلاق الجزء الرابع، صفحہ نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر، مکتبہ دار الفکر بیروت سے چھپی ہے۔ جملے سننا غور سے۔ ان سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجل طلق امرأته الفا، طلق امرأته الفا، عربی میں الف 1000 کو کہتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر سے ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں ایک سائل آیا فتویٰ لینے، ایک غلطی کر بیٹھا، اس سوال پر فتویٰ لینے آیا۔ غلطی کیا تھی؟ ان الرجل طلق امرأته الفا، اس بندے نے آ کے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ حضور میں اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے آیا ہوں۔ کتنی طلاقیں دے آیا ہوں؟ 1000 مرتبہ طلاق۔ فقال یکفیک من ذلک ثلاث، فرمایا تجھے تو 3 ہی کافی تھی۔ عبداللہ بن عباس نے جواب دیا یکفیک من ذلک ثلاث، اور تجھے تو بیوی اپنے آپ پہ حرام کرنے کے لیے کتنی کافی تھی؟ 997 کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے؟ جبکہ 3 کے ساتھ تیری بیوی تجھ پہ کیا ہو جاتی؟ حرام ہو جاتی۔ اب دیکھیں اس حدیث میں بھی ہمارا وہی سوال ہے جو پچھلی کے اندر سوال ہے۔ اگر تم کو ہو جی نہیں یہ اکٹھی نہیں تھی 1000 طلاقیں، تو پھر کسی کتاب سے دکھاؤ نا۔ اس سائل نے جو عبداللہ بن عباس سے آ کے مسئلہ پوچھا، فتویٰ پوچھا، اس نے کتنی طلاقیں دی ہوئی تھی؟ 1000۔ تو کیا اس نے اپنی زندگی میں 1000 مہینے اور کوئی کام ہی نہیں کیا، بس بیوی کو طلاقیں دیتا رہا؟ پھر غور کریں، کسی صورت 1000 مہینے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق واقع کر ہی نہیں سکتا۔ ہم قرآن سے ثابت کر دیں گے، احادیث سے ثابت کر دیں گے۔ کس طرح؟ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی، کیا دے دی؟ جس کو طلاق حسن کہتے ہیں۔ ہم نے پہلی قسط کے اندر یہ تعریفیں آپ کو عرض کی تھی۔ پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر اس کو، تو اس عورت کا کب نکاح ٹوٹے گا؟ پتہ تو چلے نا، آپ نے سب یاد کتنا کیا ہوگا۔ جب اس عورت کی کیا گزر جائے گی؟ عدت پہ کتنے مہینے کتنے سال لگ جاتے ہیں بھائی؟ 3 حیض آنے میں کتنے سال تمہارے یہاں درکار ہیں؟ ان سے پوچھ رہا ہوں۔
غور کریں، 3 ماہ لگ جائیں گے، 6 مہینے لگ جائیں گے، 12 ماہ لگ جائیں گے یار. ہم بڑھاتے جا رہے ہیں کیونکہ فاصلہ آ سکتا ہے کہ ایسے دوسرے حیض میں 2 3 مہینوں کا بھی فاصلہ آ سکتا ہے کہ اب کوئی ضروری نہیں کہ ہر 15 دن کے بعد یہ حیض شروع ہو جائے. 12 مہینے لگ جائیں گے، 20 مہینے لگ جائیں گے. زیادہ تو نہیں لگتے نا، جو اکثریت کی حالت ہے حیض کی. 3 حیضوں کے بعد 1 دی ہو تو عورت خود بخود اپنے شوہر کے نکاح سے کیا ہو جاتی ہے. تو جس نے 1000 دی ہے، اگر تمہاری بات سچی ہے کہ جب تک ہر مہینے نہ 2 طلاق واقعی، تو ہم پوچھتے ہیں اس نے پہلے مہینے دی ہوگی، مان لیا تمہاری بات کو، اس نے اگلے مہینے جا کے دوسری، تیسرے مہینے جا کے تیسری، اس کے بعد عدت. بولو تو صحیح نا یار، بیوی نکاح سے فارغ ہو گئی تو یہ اوپر جو 997 مہینے رہتے ہیں، یہ کس طرح طلاق واقع کرے گا جبکہ اس کی بیوی نہیں رہی، جبکہ اس کی بیوی نہیں رہی. کسی صورت میں ممکن نہیں پہلی حدیث یا اس حدیث کو اس بات پہ معمول کرنا کہ پہلے نے 100 مہینے لگا دیے طلاق دیتے ہوئے. بھائی تیسرے چوتھے مہینے کے بعد تو عدت ختم ہو جاتی ہے، اور جب عدت جاتی رہے بھلے 1 دفعہ بھی کہا ہو، نکاح کیا ہو جاتا ہے. تو اب طلاق کس کو دے گا جب بیوی نہیں رہی؟ نہ پہلی حدیث کو اس پہ کوئی معمول کر سکتا ہے. یہ تو تمہارے ہاں بھی اصول مسلمہ ہے کہ 1 طلاق دے 3 حیضوں کے بعد، یا بعض کے نزدیک 3 طہروں کے بعد عورت خود بخود نکاح سے کیا ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا. تو یہ 100 مہینے والی حدیث اور 100,000 مہینے والی حدیث تمہارے اصول کے مطابق یہ حدیث پھر یہی کہتی ہے، جس نے 100 دی تھی اس نے بھی ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کے دی تھی، جس نے 1000 دی تھی اس نے بھی ایک ہی مجلس میں. اور صحابہ کا فتویٰ، صحابہ کے مفتی کا فتویٰ ہے کہ 3 سے تیری بیوی حرام ہو چکی ہے. پہلے کو بھی یہی فتویٰ دیا، دوسرے کو بھی یہی دیا. فرمایا بقایا کے ساتھ تو تم نے اللہ کی آیت کا مذاق ہی اڑایا. اب کون سا ابہام باقی ہے، کون سا ایسا شک اور ڈاؤٹ ہے جو احادیث کی روشنی میں لوگوں کی عقلوں میں نہیں پہنچتا؟ کوئی مائی کا لال اس مسئلے پہ محمول کر کے تو دکھائے کہ 1000 طلاق دینی ہے تو 1000 مہینے میں یوں طلاق دی جا سکتی ہے. کوئی مائی کا لال آئے میدان میں، زیادہ سے زیادہ یہ کر لے گا. اب یہ بات بہت کم کو سمجھ آئے گی، غور کریں گے تو سبھی کو. زیادہ سے زیادہ اتنی چھلانگ مار لے گا، 1 طلاق دی مہینہ گزر گیا، دوسری طلاق دی مہینہ گزر گیا، ابھی عدت میں سے 2-3 دن رہتے تھے، رجوع کر لیا. زیادہ سے زیادہ چھلانگ اتنی لگا سکتے ہو تم. تو جب رجوع کیا تو 2 تو اب تو صرف 1 کا ہی مالک رہ گیا نا. جب کبھی دے گا پھر بیوی حرام. کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے بیوی کو 3 طلاقیں، بیوی کو 100 یا 1000 طلاق 100 مہینے میں یا 1000 مہینے میں دینا کسی صورت میں، نہ شریعت میں نہ عقل میں، کسی طرح بھی ممکن ہی نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو حدیث کا مطلب خود بخود واضح ہو گیا نا کہ جس نے 100 دی اس نے بھی 1 ہی دفعہ دی تھی، جس نے 1000 طلاق دی بیوی کو اس نے بھی. تو صحابہ نے فیصلہ کر دیا تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو چکی ہے، اب بغیر حلالے کے تیرے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح، رجوع، سلو، کوئی اس کا کفارہ، 60 مسکینوں کو کھانا دینا ہے. یہ کہاں کی شریعت ہے؟ 3 طلاقیں دے کے جی 60 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، اس لیے پھر ہم آپس میں ایک دوسرے پہ حلال ہو جائیں گے. یہ تو سب بکواس ہے، اسلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازش ہے. یہ کسی جاہل بندے کی طرف سے گڑا ہوا مسئلہ ہے. قرآن و حدیث میں اس مسئلے کا کوئی اتا پتہ ہے ہی نہیں، تو اتا پتہ کہاں سے نظر آئے گا؟ اب غور کریں، رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ احباب نے کتنی احادیث مبارکہ سن لی کہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں عورت کو تینوں. بولو تو صحیح یار، ناراض بیٹھے ہو؟ میں تو حدیثیں ہی پڑھ رہا ہوں، مجھ سے کیسے آپ ناراض ہو سکتے ہیں؟
سرکار کے فرامین عالی شان یہ اپنے بھائیوں بزرگوں کو سنا رہا ہوں، اور میں صرف سنانے تک محدود نہیں بیٹھا، جو کہہ رہا ہوں نا کتابوں میں یہ دکھانے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہوں، کیونکہ جس کتاب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے خود ہی تو لکھی ہوئی ہے، یہ سارے ریفرنس میں نے خود ہی نکالے ہوئے ہیں، تو میں کیوں اس میں جج کروں کہ پتہ نہیں ہوگا بھی سیکھ ہے نہیں ہوگا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ بھائی میں نے انہی کتابوں سے یہ سارا ذخیرہ احادیث کا ایک ہی کتاب میں جمع کیا، اور اللہ کو منظور ہوا تو کبھی یہ منظر عام پہ آ جائے گی چھپ کے انشاءاللہ۔ اب غور کریں، رسول اللہ کی حدیثیں کچھ کہیں، آج کے مولانا مفتی صاحب کچھ کہیں، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ چلو جس کو سمجھ آئیے وہی زبان ہلا دے۔ میرے بھائی سرکار کی ذات سے بیوی کو زیادہ مقدم نہ رکھا کرو، بیوی کو زیادہ پیار سرکار کی طرف نسبت کرتے ہوئے کرنے کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے۔ اب وہ بے ایمان جو 3 طلاقیں دینے کے باوجود اس کو اپنی بیوی تسلیم کر کے بیٹھا، اس نے رسول اللہ اور آپ کی شریعت اور آپ کی حدیث سے بیوی کو زیادہ محبوب سمجھا کہ نہ سمجھا؟ اگر وہ کہتا نہیں جی سرکار سے زیادہ محبت ہے، تو پھر سرکار کا حکم تو یہ ہے کہ تیری بیوی ہو سکتی اللہ یہ کہ عدت گزارے، کسی اور سے نکاح ہو، پھر جنسی تعلق قائم ہو، نکاح کے بعد اپنی مرضی سے دوسرا شوہر اس کو اگر طلاق دے دے، ہم اس کو کہہ نہیں سکتے، یہ یاد رہے، اس کو کہنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مختلف مقامات پہ جو حلالے کی صورت ہے، اس پہ تو سرکار نے لعنت فرمائی ہے، یہ حلالے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے، جب 3 ہو گئی عدت کے بعد کسی اور سے اس کا کیا کر دیا جائے؟ ہاں ضمناً بھلے بتا دیں کہ 3 طلاقیں ہو گئی تھی، اس وجہ سے آپ سے نکاح کیا ہے، اس وجہ سے آپ سے، اب وہ چھوڑ دے گا تو اس کی مرضی، نہ چھوڑے تو اس کی بیوی ہے۔ یہ پہلے شرط لگانا اتنے پیسے لیں گے، اتنے دیں گے، اتنی دیر کے بعد میں طلاق دے دوں گا، ان تمام لوگوں پہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ حلالہ نہیں، یہ بدماشی ہے۔ اسلام میں حلالے کی اتنے ہی نظام ہے جتنا ایک عام نکاح کا نظام ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اب جو ایک بندہ نکاح کرنے جا رہا ہے، کوئی شرط رکھی ہے؟ اتنے ٹائم کے لیے رکھنا، اتنے پیسے دیں گے اور اس کو پھر طلاق دے دینا۔ جب ادھر نہیں تو ادھر کیوں شرطیں لگاتے ہیں؟ رسول اللہ نے اس طرح کی شرطیں لگانے والوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اسلام کے اس اصل مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر ان لوگوں کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کے خلاف زبان درازیاں کی کہ یہ بھی کوئی اسلام ہے جس میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ بھائی اس طرح کے معاملات پہ اسلام خود لعنت بھیجتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ غلط ہے، اسلام نے یہ طریقہ حلالے کا دیا، یہ ذہن میں رکھ۔ حلالے کے اتنے طریقہ جس نے سرکار کی بارگاہ میں کئی کیسز آئے، سرکار نے فرمایا اب کسی اور سے نکاح کرنا ہوگا، اگر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو پھر عدت کے بعد پہلے شوہر سے تو حلال ہے، ورنہ اگر رکھنا چاہے تو اس کی بیوی ہے۔ دیکھیں جب نکاح ہو گیا، میرا جس خاتون سے نکاح ہوا ہے وہ میری بیوی بنی کہ نہ بنی؟ اب میری مرضی ہے نا، اب کسی کے کہنے پہ میں کیوں طلاق دوں؟ اور پھر یہ پہلے سے کمپرومائزنگ ہوتی ہے، وہ بے ایمان اتنے پیسے لوں گا اور اتنی دیر کے بعد اس کو طلاق دے دوں۔ اسلام سے مذاق نہ کریں لوگوں کو کچھ عقل اور حیا سے کام کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنا چاہیے لوگوں کو کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس طرح کے حلالے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، قطعاً۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن خلیفہ ثانی کے شہزادے ہیں، فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، اور جس کتاب سے حدیث مبارک عرض کی جا رہی ہے سنن دارقطنی باب طلاق الجزء الرابع صفحہ نمبر 17 پر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کان عبداللہ ابن عمر یقول للرجل، جب عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں کوئی شخص یہ سوال لے کے آتا کہ میں اپنی بیوی کو کیا دے کے آیا ہوں؟ طلاق۔ کانا عبداللہ ابن عمر، یہ کانا بتاتا ہے کہ آپ کی یہ عادت مبارک تھی۔ آپ کی کیا تھی؟ جب بھی کوئی طلاق دے کے آتا
آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ اس سائل سے پوچھتے، آپ اس سائل سے تو ایک طلاق دے کے آیا ہے یا دو دے کے آیا ہے؟ ایک طلاق دے کے آیا ہے یا اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا؟ پھر آپ کی یہ عادت تھی، سب سے پہلے آپ جو طلاق کے بارے میں مسئلہ پوچھنے آتا آپ فرماتے بتا کتنی دے کے آیا ہے، ایک، دو یا تین؟ اب آپ کا فیصلہ سنیں۔ پھر آپ یہ فرماتے فَإِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے نے پوچھا اس لیے ہے، میں نے تجھ سے پوچھا کہ ایک دے آیا ہے، دو دے آیا ہے یا تین دے؟ فَإِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سرکار کی عادت کو سامنے ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمرانی بہذا، مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے، سرکار نے مجھے اسی بات کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ فَإِن طَلَّقْتَ ثَلَاثًا، بس اب سن، اگر تو دے کے آیا ہے کتنی؟ فَإِن طَلَّقْتَ ثَلَاثًا، اگر تو دے آیا ہے تین، فَلَا تَحِلُّ لَكَ، تو پھر تیرے لیے وہ پہلی بیوی حلال نہیں جس کے تو کتنی دے آیا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے اسی طرح سنا ہے، مجھے رسول اللہ نے اسی طرح آرڈر فرمایا ہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہے اے عبداللہ تو پھر اس کا جواب اس طرح دینا ہے، پھر اس کا جواب اس طرح دینا ہے۔ جو تین دے کے آئے تو میرے سرکار نے مجھے فرمایا تھا کہہ دینا فلا تحل لک حتی تنکح زوجا غیرک، اگر تو تین دے آیا ہے تو میرے محبوب نے مجھے فرمایا تھا کہہ دینا اس کو کہ یہ بیوی اب تیرے لیے حلال، ہاں، حتی تنکح زوجا غیرک، تیرے سوا کسی اور سے اس کا نکاح ہو جائے۔ دیکھیں سرکار کے جملے اتنے ہی ہیں، اس پہلے شوہر کے سوا کسی اور سے، اور قرآن میں بھی یہی حتی تنکح زوجا غیرہ، قرآن میں بھی یہی ہے سورہ بقرہ میں، حتیٰ کہ وہ عورت کسی اور شخص سے کیا کر لے؟ نکاح کر لے۔ اس میں بھی قرآن پاک میں بھی حدیث مبارکہ میں بھی جس طرح آج لوگ شرائط لگاتے ان کا کہیں ذکر آتا، بلکہ ان کے خلاف حدیث مبارکہ کہ اس طرح کرنے والوں پہ لعنت فرمائیے، اس طرح کرنے والوں پہ لعنت فرمائیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَقَدْ أَسَيْتَ رَبَّكَ، اور اگر تو نے تین اکٹھی دی ہیں تو تو نے اپنے رب کی نافرمانی بھی کی ہے، کیونکہ اسلام میں تین اکٹھی طلاقیں دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ کسی چیز کی اجازت نہ ہونا میں نے پہلی قسط کے اندر بھی غالباً عرض کیا تھا، یہ اور بات ہے، باوجود اس کے کہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کا حکم ثابت ہونا یہ اور بات ہے۔ یہ اس کی میں نے بہت ساری اپنے بھائی اور بزرگوں کو مثالیں بھی عرض کی تھی۔ مثال کے طور پر پھر کچھ نئے چہرے ہوتے ہیں، روزے کی حالت کے اندر کھانا پینا کیا ہے؟ جان بوجھ کر کھانا پینا کیا ہے؟ اگر کوئی کھا پی لے تو روزہ باقی ہے؟ اصول لاگو ہونا چاہیے نا، کیونکہ حرام تھا، حرام کام کیا، لہذا حکم ثابت ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح یہاں اصول لاگو کرتے ہیں کچھ لوگ، تین طلاقیں اکٹھی دینا جی منع تھا، حرام تھا، ناجائز تھا، اس لیے دے دی ہیں تو واقع، تو پھر روزہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وہاں سمجھ آتی ہے نہیں، باوجود ناجائز کے حکم ثابت ہو رہا ہے، تو ادھر کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو معلوم ہوا یہاں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں اسلام کے خلاف اپنی خواہشات کو عروج، اپنی خواہشات کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھلے قرآن چھوڑنا پڑے، رسول اللہ کی حدیث چھوڑنی پڑے، 1400 سال کے مسلمانوں کا طریقہ چھوڑنا پڑے، سمجھ نہیں آتی یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے، جھوٹے فتوے دیتے رہتے۔ کتنی بڑی جرأت ہے اسلام پر، اللہ اور اس کے محبوب کی ذات پہ کتنی بڑی جرأت ہے، جان بوجھ کے جھوٹا فتویٰ گھاٹ دینا۔ حالانکہ رسول اللہ سے مولا کائنات راوی ہے، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض او کما قال علیہ السلام،
جو ایک مسئلہ بغیر تحقیق اور علم کے بتائے گا، اللہ کے زمین و آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اس غلط مسئلہ بتانے والے پہ لعنت بھیجتے ہیں، لعنت۔ غور کریں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا جو مفتی ہوتا ہے نا، مفتی، وہ ایک ایسی ننگی تلوار پہ چلتا ہے جس کے نیچے جہنم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مفتی کا منصب انتہائی حساس منصب ہے، انتہائی مشکل ترین منصب ہے، ننگی تلوار پہ چلتا ہے۔ اگر صحیح مسائل بتائے تو کٹنے سے بچ جاتا ہے۔ یہ صحیح مسائل بتانا اس کو تلوار کی تیز دھار سے روکتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ اور فرمایا اگر یہ ڈنڈیاں مارے، یہ غلط کام کرے، تو وہی تلوار کی تیز دھار اس کو کاٹتی ہے اور نیچے کیا ہوتی ہے؟ اتنا مشکل کام ہے فتویٰ دینا، آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن و حدیث کو بندہ پڑھ کے ہے تو پھر اس سے آسان کام ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میں تو صرف بیان کر رہا ہوں، فرمان تو مصطفیٰ کریم کا ہی ہے نا، میں تو صرف بھائیوں تک پہنچانے والا ہوں، جو پہنچا رہا ہوں وہ تو سرکار کی طرف سے آیا ہے نا۔ تم بھی اس طرح حدیثیں لے آؤ نا، اس طرح کے اپنے اصولوں پر کہ سرکار اس طرح کرتے تھے، اس طرح فرمایا کرتے تھے، اس طرح فرمایا کرتے تھے، ہوں گی تو کوئی لے آئے گا نا۔ جب سرکار کی عادت مبارک یہ ہے، جب سرکار علیہ السلام کا فتویٰ مبارک یہ ہے۔ میں اس قسط کو، اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے ایک بات آخر میں اپنے بزرگوں بھائیوں کو کہنا چاہوں گا۔ 1400 سال میں کتنے عرصے کی بات کی ہے؟ جتنے مسلمانوں کے ائمہ ہیں، مجتہدین آئے، مفسرین آئے، محدثین آئے، جتنے شریعت کے ماخذ ہیں، قرآن، حدیث، قیاس، اجماع امت اور قیاس، 4 ماخذ ہیں ہمارے اسلام کے، تمام کے تمام کا فیصلہ، تمام لوگوں کا فیصلہ سرکار کا، خلفاء راشدین کا، صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام کے تمام مسلمانوں کے علماء کا، جو ان 4 میں سے کسی ایک نہر سے سیراب ہوتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس بات پہ اتفاق ہے کہ 3 جس طرح دیں، جس حالت میں دیں، وہ تینوں ہی عورت کو واقع ہو جاتی ہیں۔ بھلے عورت حمل کی حالت میں ہو، یہ قرآن ہے، 28واں پارہ ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 4 ہے، حمل کی حالت میں عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ بھلے عورت حیض کی حالت میں ہو یا طہر کی حالت میں ہو، عورت میں کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ طلاق دے اور واقع نہ ہو، اور عورت کا طلاق کو سننا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، عورت کا طلاق کو قبول کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلے اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اکثریت جب آتی ہے، میں نے بیوی کو 3 طلاقیں بھیجی تو تھیں، لیکن جب اس کے پاس پہنچے اس نے پھاڑ دی تھی۔ یہ ہمیں آ کے سکھاتے ہیں مسائل لوگ، میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی تو تھیں، لیکن ابھی تک بات پہنچی نہیں تھی، میں نے پہلے ہی رجوع کر لیا۔ اور بھائی جب زبان سے نکل گئی تجھے رجوع کرنے کا اسلام اختیار ہی نہیں دیتا۔ 3 طلاقیں جیسے ہی نکلی کام ختم ہو گیا۔ عرضی نویس کو جب تم جا کے کہتے ہو نا لکھ 3 میری بیوی کو، وہ نہ بھی لکھے کام ختم ہو جاتا ہے۔ تم تو کہتے ہو نا ابھی وہ کاغذ ہی نہیں پہنچا، جب 3 تم نے نکال دی کام ختم ہو گیا۔ اب لکھنا لکھانا یہ تو سب کہانیاں ہیں تمہارے نزدیک کہ یہ ہوگا تو پھر ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی زبان سے 3 نکل گئیں کام۔ اس مسئلہ پر اگر کوئی 1000 کتاب کا ریفرنس بھی مانگے نا تو جو صحیح مفتیان کرام ہیں ان کے پاس 1000 کتاب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ 3 جس طرح بھی دی جائے 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں، اللہ پاک ہم سب کو جو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھا عمل کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جناب آپ نے